سب سے پہلے تو وہ جو کاغذ کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہوا میں لہراتے ہوئے دکھاتے ہیں، ظاہر ہے کیمرہ کی نظر نہیں پکڑ سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سارے کاغذیں جو ہے اس وقت پرچون کی دکانوں میں چل رہی ہوں گی، اور شہزاد اکبر صاحب نے ابھی تک تو کوئی کیس نہیں پکڑا ہے، صرف اور صرف باتیں ہیں، لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا، گرفتار کرنا، جیل میں ڈالنا، اور پھر اتنی کمزور حکومت ہے کہ ایک ایم این اے کو گرفتار کرتے اور اس پہ 20 کلو ہیروئن ڈال دیتے ہیں اور وہ کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر سکتے اور کورٹ جو ہے ان کو رہا کر دیتی ہے۔ اس سے بڑی اور امبیرسمنٹ کے لیے کیا ہوگی؟ پھر یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ میں یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں جو زیادہ پارلیمنٹ میں شور کر رہے ہیں یا جو میڈیاز میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ سب جو ہے اندر ہونے والے ہیں، اور یہ سب جب اندر ہوتے ہیں تو پھر آپ خود ان کو جانے دیتے ہیں، پھر خود آپ ان کو جو ہے باہر جانے کی آپ جو ہے این او سی دے دیتے ہیں اور ای سی ایل سے نام نکال دیتے ہیں، اور پھر آپ بیل بھی دے دیتے ہیں۔ مطلب آپ لوگوں کو کیوں نہیں حقیقت بتاتے ہیں کہ آپ نے بی آر ٹی کے اوپر سٹے آرڈر لے آئے، آپ نے فورن فنڈنگ کے اوپر سٹے آرڈر لے کر آئے، آپ خود کہتے ہیں کہ جو مصنوعی بحران، اب جس طرح ہمارے فتیانہ صاحب نے بات کی یہاں پر کہ اگر موسم کے وجہ سے آٹا کم گروتھ ہوا ہے اور اگر چینی کم آئی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، تو ریاض صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ جتنا بحران ہے یہ مصنوعی بحران ہے، اور پرائم منسٹر ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں انوالوڈ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ گرفتار کون کرے گا؟ جب پرائم منسٹر یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ کرتے ہیں اور جا کر وہاں پر کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے مہنگائی کی ہے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، جن لوگوں نے مہنگائیاں کی ہیں ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، تو وہ پرائم منسٹر کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یعنی پرائم منسٹر سے اوپر کون ہوتا ہے جس سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یا تو وہ اللہ سے کوئی مدد کے انتظار میں ہے، جس طریقے سے وہ پرائم منسٹر بنے سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ پرائم منسٹر بنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کتنے لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ میں عوامی بات کروں گا، ماشاءاللہ کرمانی صاحب جو ہے اکنامسٹ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں مجھ سے، ان کو زیادہ پتہ ہوگا، انہوں نے جی ٹی پی جو ہے گروتھ ریٹ بھی بتا دی، انہوں نے شرح سود بھی بتا دی۔ عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ بھائی روٹی کب سستا ہوگا، دال کب سستا ہوگا، آٹا کب جو ہے سستا ہوگا، بجلی کا بل جو ہے ہم کس طرح پیمنٹ کریں گے۔ آپ نے کہا کہ بھئی ایک مزدور، ایک پرائم منسٹر کہتا ہے کہ 2 لاکھ میری تنخواہ ہے اور میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ سوچو کہ ایک پرائم منسٹر کا گزارا نہیں ہو رہا ہے تو ایک عام مزدور کا گزارا کس طرح ہوگا؟ کس طریقے سے آپ نے دیکھا اسلام آباد میں آپ نے ایک درخت پہ لٹکا ہوا ایک شخص کو دیکھا جس نے غربت سے تنگ آ کر پھانسی پر جو ہے وہ لٹک گیا، اور اس نے کہا میں اپنے بچوں کو گرم کپڑے نہیں دے سکتا سردیوں میں۔ تو آپ کو یہ حالات دیکھنے ہیں، آپ یہ جو وعدے آپ نے کیے تھے، آپ نے آج 1900 ارب روپیہ آپ نے آئی ایم ایف سے اس سال کا صرف آپ نے قرض لیا ہے۔ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ مہنگائی آج ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ڈیمانڈ پر ہوئی ہے، یہ حکومت تو آئی ایم ایف چلا رہا ہے۔ اور صحیح ہمارے چیئرمین بلاول نے کہا اسمبلی میں کہ دس گورنمنٹ از فار آئی ایم ایف بائی آئی ایم ایف۔ تو آئی ایم ایف کی گورنمنٹ سے آپ کیا مطلب ایکسپیکٹ کریں گے جنہوں نے اپنا ہی گورنر اسٹیٹ بینک کا لگایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے ہی نمائندے کو جو ہے یہاں پر ڈپٹی گورنر، مطلب ان کے لوگ یہاں بیٹھے، تو وہ ظاہر ہے وہ مفاد دیکھیں گے آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کا مفاد نہیں دیکھیں گے۔ اس سال 2 ملین لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اس حکومت میں، آپ روزگار تو دے نہیں رہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ روزگار دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، ابھی آپ کہتے ہیں کہ گھر دینے کے لیے ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں، نوکری ہم دے نہیں سکتے، اور سکون قبر میں ملے گا۔ تو لوگوں کو تو آپ صاف کہہ رہے ہیں کہ جاؤ مر جاؤ بھائی، ہمارے ہاتھ میں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھائی بہتر یہی ہے کہ ہمیں مرنے کی ایڈوائز نہ دے، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ہماری جان چھوڑیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سال 2020 جو ہے، یہ جو فرشتے لے کر آئے اس حکومت کو، جو دعاؤں سے یہ حکومت آئی ہے وہی لوگ آج بدوائیں دے رہے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اب وہی بدوائیں دینے والے جو ہاتھ ہیں، وہی دعائیں دینے والے آج بدوائیں دے رہی ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس سال 2020 میں ان سے ہماری جان چھڑائیں گے۔